میں عرض کر رہا تھا کہ صحابیات کی محبت کیسی ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس میں انہوں نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت جلیبیب ایک صحابی ہیں، لیکن یہ شکل و صورت کے اعتبار سے سیاہ فام تھے، خوبصورت نہیں تھے، ہونٹ بھی بڑے بڑے تھے، پاؤں کی ایڑیاں بھی کچھ پھٹی ہوئی تھیں، ظاہری اعتبار سے حسین نہیں تھے۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کون بیٹی دے گا؟ یعنی بظاہر میرے پاس مال بھی موجود نہیں ہے، کوئی عہدہ اور منصب بھی نہیں ہے، حسن و جمال بھی نہیں ہے، تجارت بھی نہیں ہے، بھلا مجھے کون رشتہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اور اس کے گھر بیٹی جوان ہے، آپ کو علم تھا، آپ نے فرمایا جاؤ اسے کہو کہ حضور نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرا دو۔ جلیبیب صحابی گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا کون؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دو۔ لڑکی کی والدہ کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے پہچان لیا جلیبیب فلاں ہیں۔ اب بظاہر دولت نہیں، پیسہ نہیں، عہدہ نہیں، جائیداد نہیں، حسن و جمال نہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ رشتے سے انکار کر دیا جائے۔ اب وہ رشتے سے انکار کرنے لگی تھی کہ پیچھے بیٹی کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے، تو انہوں نے فوراً اپنی والدہ سے کہا اماں جان رشتے سے انکار نہ کرنا، یہ جیسا کیسا بھی ہے میں زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی، اس لیے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور یہ آیت پڑھی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ مرد نہ عورت، جب تک وہ اللہ کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، جب تک اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے احکامات پر عمل نہ کرے، قرآن کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو کہا کہ حضور نے اسے بھیجا ہے، اس کی شکل و شباہت نہ دیکھو، دیکھو بھیجنے والا کون ہے۔ رشتے پہ لڑکی راضی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بیٹی نے یہ جملہ کہا ہے کہ حضور نے بھیجا ہے، میں راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا کر دعا دے دی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو جلیبیب کے گھرانے میں برکت ڈالنا، اور اس لڑکی نے چونکہ حضور کے حکم کی لاج رکھی تھی، آپ نے فرمایا اے اللہ تو اس کے رزق میں برکت دینا، تو اسے معاشرے میں عزت عطا فرمانا۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں جلیبیب کی تو شہادت ہو گئی تھی، لیکن انصار کی عورتوں میں اس سے زیادہ مالدار کوئی عورت نہیں تھی، اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کی دعا ملی، اللہ نے اتنا مال دیا اس عورت کو، اتنا مال دیا، مدینہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی تھی تو یہ عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی ہوئی تو اللہ نے مال میں برکت ڈال دی۔ یہی جلیبیب صحابی، صحیح مسلم میں روایت ہے ان کے فضائل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، آپ فرماتے ہیں دیکھو شہداء کو تلاش کرو، کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کسی نے بتایا اتنے صحابہ شہید ہوئے، اتنے ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، دیکھو وہ کہاں ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو وہ شہید تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف 7 کفار کو قتل کیا تھا، اور جلیبیب کی جسم ان کے اوپر پڑا تھا اور ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت جلیبیب کو دیکھا، آپ نے فرمایا جلیبیب وہ ہے کہ جس نے قتل 7 آدمیوں کو قتل کیا، ثم قتلوہ، پھر یہ بھی اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انا منہ وہو منی، میں جلیبیب سے ہوں اور جلیبیب مجھ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے جسم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں نیچے کوئی چارپائی نہیں تھی، آپ نے اپنے ہاتھوں میں اس کا جسم لیا اور لے کر گئے قبر میں، آپ نے خود اسے اتارا۔ جسم کے اعتبار سے سیاہ ہے، ہونٹ پھٹے ہیں، ایڑیاں پھٹی ہیں، لیکن اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے۔ شریعت میں اعتبار جسم کا نہیں، حسن کا نہیں، دولت کا نہیں، رسول اللہ سے محبت اور اطاعت کا اعتبار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے یہ مالدار ہے، حسین ہے، آپ دیکھتے تھے فرما بردار کون ہے، اطاعت گزار کون ہے، میرے حکم پہ جان دینے والا کون ہے۔ تو حضور نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور جلیبیب کو قبر میں اتارا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نوجوان لڑکی ہے لیکن کتنی محبت کہ حضور
کا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو میں پیچھے نہیں کر سکتی۔ تو صحابہ اکرام میں اطاعت کا بڑا جذبہ تھا، انہیں جب بھی پتہ چلتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مرد ہو عورت ہو، ہمیشہ عمل کرتے۔ مسند احمد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انہیں نصیحت کی تھی، لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کبھی سوال نہ کیا کرو، اللہ کے سامنے کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کرو۔ ہاتھ جب بھی پھیلاؤ اللہ کے سامنے پھیلانا، اللہ کے علاوہ مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، مخلوق سے کچھ مانگنا نہیں۔ حضور نے انہیں نصیحت کی، نصیحت پر اتنا عمل کیا، موت تک کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، یہاں تک کہ اگر یہ سواری پہ ہوتے اور اس دوران ان کا کوڑا نیچے گر جاتا تو یہ کسی کو نہیں کہتے تھے کوڑا اٹھا کر دو، سواری کو روکتے، نیچے اترتے، پھر کوڑا خود اٹھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کسی سے سوال نہیں کرنا، زندگی بھر عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں عمل بہت تھا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے دو عورتیں آئیں، ایک عورت تھی اور ایک اس کی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو کڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اس سونے کی زکوٰۃ دی؟ اس کی ماں نے کہا، یا رسول اللہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ اس سونے کے کڑے کے بدلے دو آگ کے کڑے تمہارے ہاتھ میں ڈالے؟ جب تم زکوٰۃ نہیں دو گی تو یہ سونا کل قیامت کے دن آگ بنے گا اور آگ کے کڑے تمہارے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے۔ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ میں یہ پسند کبھی نہیں کرتی۔ اسی وقت بیٹی کے ہاتھ سے دونوں سونے کے کڑے اتارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے، یا رسول اللہ جہاں چاہو آپ اس کو خرچ کر لو، آج کے بعد ہم استعمال نہیں کریں گے۔ عورت کو سب سے زیادہ محبت سونے سے ہوتی ہے، اسی لیے وہ سونے کی خاطر اپنے جسم میں سوراخ کر دیتی ہے، اپنے کان میں سوراخ کر رہی ہے، ناک میں سوراخ کر رہی ہے، حالانکہ جسم عورت کا نازک ہے، تکلیف برداشت کیوں کر رہی ہے؟ سونے کی خاطر۔ لیکن کیا ایمان تھا حضرات صحابیات کا، چاہتی تو یہ کہہ دیتی، یا رسول اللہ میں زکوٰۃ دے دوں گی۔ جب حضور نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ سونے کی جگہ آگ کے دو کڑے ہوں، دونوں اتار کر حضور کے سامنے رکھ دیے، یا رسول اللہ جہاں چاہو اس کو آپ خرچ کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جب آپ نے پڑھائی، اس کے بعد آپ عورتوں میں گئے اور آپ نے تقریر کی۔ حضرات صحابیات تمام موجود تھیں، پردہ حائل تھا، آپ نے تقریر کرتے ہوئے صحابیات کو درس دیا اور فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں دو۔ حضرت بلال کہتے میں نے چادر لی، اب میں گھومنے لگا، میں کیا دیکھتا ہوں، کوئی عورت اپنے کانوں سے بالیاں نکال کے ڈال رہی ہے، کوئی اپنے گلے سے ہار کھول کے ڈال رہی ہے، کوئی اپنی انگلیوں سے انگوٹھیاں نکال کے ڈال رہی ہیں، جس کے پاس مال ہے وہ مال دے رہی ہے، جس کے پاس سونا ہے وہ سونا۔ اور جب یہ حضور کا بیان ختم ہوا تو سونے کا ایک ڈھیر لگ چکا تھا۔ عورت کو سب سے زیادہ سونے سے محبت، لیکن اطاعت کتنی ہے، اتباع کتنی ہے؟ ہم تو اللہ کے نام پہ سکے دیتے ہیں، 5 روپے 2 روپے۔ کیا ایمان تھا؟ کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس۔ جب یہ ہجرت کر کے آئیں تو للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جب انہیں گھروں سے نکالا گیا، قرآن کہتا ہے یہ فقیر تھے، صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مدینہ آئیں، کوئی مال و متاع نہیں تھا، بعد میں مال غنیمت میں اللہ نے نوازا ہے، لیکن ایمان کس قدر ہے؟ حضور کا حکم ہوتا تھا فوراً عمل کرتے تھے، کیا مرد کیا عورت کیا بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ لی، آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے مرد کو سونا پہننے سے منع کیا ہے؟ اس صحابی نے انگوٹھی اتاری اور نیچے پھینک دی، کہا یا رسول اللہ آج کے بعد نہیں پہنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ نے اس سے کہا یہ انگوٹھی اٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو دے دو، وہ استعمال کر لیں گے، اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو دے دو، یا اس کو فروخت کر دو۔ کہا نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اللہ کی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ سونے کی انگوٹھی نہیں اٹھائی۔ ایمان اس چیز کا نام ہے، صرف جھنڈا لگا دینا آسان ہے،
12 ربیع الاول کو شربت حلیم بریانی تقسیم کر دینا آسان ہے، 12 مہینے حضور کی شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے۔ صحابہ نے اسی چیز کو اپنی زندگی میں لایا تھا، وہ چلتے پھرتے تھے، وہ نمونہ نظر آتے تھے، ان کی زندگی سے معلوم ہوتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، ہر موقع پر اطاعت رسول، اتباع رسول، سنتوں کو تلاش کر کر کے عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کی دعوت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا گیا اس میں گوشت کی بوٹیاں بھی تھیں اور کدو بھی تھے۔ حضرت انس فرماتے میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں، کدو تلاش کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں، فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی، اب کوئی کھانا ایسا نہیں بنتا تھا جس کھانے میں کدو نہیں ہوتے تھے، یعنی حضور کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کھانے پینے میں بھی حضور کی پسند کا لحاظ رکھا، حالانکہ شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا اس چیز میں کہ اس پسند پر بھی عمل کرو، نہ کرنے پر سزا ہو، ایسی بات نہیں، کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کی طرز زندگی، صحابہ کی زندگی میں عمل اور اطاعت، انہوں نے حضور کو جو کام کرتے دیکھا ہے انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اطاعت کو لے کر آئیں، ہر موقع پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے اور حضور کے عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ حضرات صحابہ کی زندگی میں یہ وصف کتنا ہے عمل اور اطاعت کا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب قتل کعب بن اشرف کے تحت واقعہ ہے۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بلا کہتا، سب و شتم کرتا، گالیاں بھی دیتا، اور اس نے اپنی لونڈیاں رکھی تھیں، وہ حضور پر معاذ اللہ استہزاء بھی کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتی۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا من لکعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ صحابی تھے عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا یا رسول اللہ پسند کرتے ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں پسند کرتا ہوں کہ اس بدبخت کو قتل کر دو۔ محمد بن مسلمہ نے حضور سے اجازت لی، یا رسول اللہ میں چند باتیں اس سے کہوں گا تاکہ میں اس کو اپنے اعتماد میں لے لوں اور پھر میں اس کے بعد اس کو قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ گئے کعب بن اشرف کے پاس اور اس کے پاس جا کر اس نے کہا کہ مجھے کچھ قرضہ چاہیے۔ اس نے کہا کیوں قرضہ مانگنے آئے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زکوٰۃ اور صدقات مانگتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے، اس لیے تم مجھے کچھ قرضہ دے دو۔ اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ محمد تم سے مال لے لے کر خرچ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں اب کیا کریں؟ اب ایسے جملے اس لیے کہے تاکہ وہ اعتماد میں آ جائے۔ کہا بس اب چونکہ ایمان لایا ہے اب اس کو نبھائیں گے، دیکھیں گے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ اب اس نے قرضہ دینے لگا تو کہا شرط یہ ہے تب دوں گا جب اپنی بیوی کو رہن رکھواؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا تم خوبصورت آدمی ہو، رہن رکھوائی بیوی کو، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں پسند کرے مجھے چھوڑ دے۔ تو کہا اپنے بیٹوں کو رہن رکھوا دو۔ کہا لوگ کل تانا دیں گے، چند روپے کی خاطر بیٹوں کو رہن رکھوایا تھا۔ تو اس نے کہا تمہیں کتنا قرضہ چاہیے؟ کہا اتنا چاہیے۔ کہا اگلے دن آ جاؤ۔ محمد بن مسلمہ اگلے دن گئے، ان کے ساتھ ابو نائلہ یہ بھی صحابی ہیں اور یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی تھے۔ رات کے وقت یہ لوگ گئے، آواز دی، کعب بن اشرف نیچے آیا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا تھا کہ میں اس کے بالوں کو سونگھنے کے لیے اس کو اپنے قابو میں لوں گا اور تم لوگ اسے قتل کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کعب بن اشرف جیسے ہی نیچے آیا تو کہا آپ نے تو بڑی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کیوں نہ لگاؤں، میں عرب کا سب سے مالدار ہوں، عرب کی سب سے حسین عورت میرے نکاح میں ہے۔ تو کہا یہ خوشبو تو سونگھاؤ۔ اب وہ خوشبو سونگھانے کے لیے نیچے ہوا، محمد بن مسلمہ نے گلے میں ہاتھ ڈال کے قابو کر دیا، دوسرے صحابی نے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد حضور کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ جو آپ کو اذیت تکلیف دیتا تھا ہم نے اسے قتل کر دیا۔ یعنی صحابہ کی زندگی میں عمل تھا کہ وہ حضور کی ہر چاہت پر، حضور کی ہر خواہش پر وہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر جس کو جو حکم دیتے صحابہ اکرام اپنی زندگی میں اس کو لے کر آتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر میں جا رہے ہیں، کبھی سواری کو دائیں طرف گھماتے ہیں کبھی بائیں طرف، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ ان کے ساتھ ان کے غلام اور خادم موجود تھے، امام نافع
فرمایا کہ آپ یہ دائیں بائیں سواری کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا اسی راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو لے کر گئے تھے، اور اب میں اسی راستے سے میں بھی بیت اللہ جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میری سواری کے پاؤں اس جگہ نہ پڑ جائیں جہاں حضور کے سواری کے پاؤں پڑے تھے، اور یہ کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے، اس لیے سواری کو کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف گھما کر وہ پہنچے ہیں حرم۔ یعنی صحابہ کی زندگی میں اطاعت رسول بہت تھی۔ یہی عبداللہ ابن عمر ہیں، انہوں نے ایک موقع پر اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر عورتیں مسجد آنے لگیں تو انہیں منع نہ کرو۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ اجازت تھی، فتنوں کا دور نہیں تھا، پردے کا معمول تھا، نزول وحی کا دور تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، اس لیے اجازت تھی، عورتیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو عورتیں اگر اجازت طلب کریں تو انہیں منع نہ کرو۔ اس بیٹے نے آگے سے کہہ دیا میں تو منع کروں گا، میں تو اپنی بیوی کو مسجد نہیں جانے دوں گا۔ عبداللہ ابن عمر کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کہا بیٹا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور نے اجازت دی ہے جانے دو، تم کہتے ہو میں نہیں جانے دوں گا۔ ساری زندگی اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ سگا بیٹا ہے، خون کا رشتہ ہے، لیکن ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑا ہوتا ہے۔ اطاعت اور اتباع کا رشتہ مال دولت ہر رشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں حضور کا پیغام سنایا، تم نے حضور کی حدیث کو ٹھکرایا۔ تم یہ کہہ سکتے تھے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تعویل کر سکتے تھے، لیکن تم نے یہ کیوں کہا میں نہیں جانے دوں گا؟ حضور جانے کا کہہ رہے ہیں، تم منع کر رہے ہو۔ اپنا بیٹا ہے، لیکن زندگی بھر عبداللہ بن عمر نے بات نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو سوتے تھے، ان کی وصیت ان کے سرہانے لکھے ہوتی تھی۔ کسی نے کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم رات کو سونے لگو تو اپنی وصیت لکھ کے سویا کرو، تو کہیں ایسا نہ ہو اس حال میں موت آ جائے، اس لیے حضور کی اس حدیث پر روزانہ عمل کرتا ہوں۔ تو صحابہ کی زندگی میں اطاعت اور اتباع، میں یہی عرض کر رہا تھا، انسان اپنی زندگی میں اطاعت کو لے کر آئے تو وہ شخص کامیاب ہے۔ قرآن کریم نے جو وعدہ کیا ہے وہ اطاعت اور اتباع پر کیا ہے، اسی لیے حضرات صحابہ ہوں یا سلف ہوں، سب کی زندگی میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ ایمان اور اطاعت تھی۔